ملحدین کے اعتراضات مغالطات کی اقسام، یعنی یا آپ کہہ لیں کہ اعتراضات جو ہوتے ہیں وہ کن وجوہات کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں اسلامی احکام و عقائد پر۔ پہلی قسم شریعت سے عدم واقفیت پر مبنی اعتراضات۔ اچھا، اس کی وجہ یعنی اس کو آپ کہہ لیں جہالت، اسلام کو صحیح پڑھا نہیں ہے، اسلام کو جو ہے وہ یہ بازاری طریقے سے نعوذ باللہ پڑھا ہے، یہ انٹرنیٹ سے پڑھا ہے، یعنی ڈیجیٹل اسکالر سے پڑھا ہے جو تو تھوک کے حساب سے دستیاب ہے انٹرنیٹ میں، اور جو ہے وہ اپنا یعنی اپنی طرف سے قرآن حدیث کی تشریح کر رہے ہیں، ان سے پڑھا ہے، یا ویب سائٹوں سے اسلام کو پڑھا ہے، یا سوشل میڈیا سے اسلام کو پڑھا ہے، اسے بھی ہم جہالت کہتے ہیں۔ ایسا علم انسان کے پاس آتا ہے تو پھر گویا کہ شریعت سے عدم واقفیت ہے، تو پھر وہ شریعت کے احکامات پہ پھر اعتراضات شروع کر دیتا ہے وہ ذہن کہ یہ حکم ایسا کیوں ہے، یہ عقیدہ اس طرح کیوں ہے۔ تو اصل وجہ ہم نے یہ دیکھی ہے کہ ایسے انسان کو اگر صحیح شریعت کا فلسفہ بتایا جائے، حکمت مقصد بتائی جائے، تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ اسلام میں یہ حکم اس طرح ہے، میں تو اس طرح سمجھ رہا تھا۔ تو عدم واقفیت پر مبنی یعنی ایک بڑے اعتراضات ہمارے مسلم معاشرے کے، اس کا تعلق اس سے ہے۔ اچھا، ایک تو جہالت ایسی ہے نا جہاں سے قرآن اور اس کلمہ ہی نہیں آتا بیچارے کو، گاؤں دیہات میں بیٹھا ہوا انسان ہے، اس کی بات الگ ہے، اس میں تو ہم نے دعوت تبلیغ کی محنت کرنی ہے۔ لیکن معاشرے میں ایسے طبقہ بھی جو پڑھا لکھا کہلایا جاتا ہے معذرت کے ساتھ، کہ وہ بھی اسلامی و شرعی اعتبار سے جاہل ہی ہوتا ہے۔ دوسری قسم مستشرقین سے درآمد شدہ اعتراضات، ہمارا مستقل ٹاپک ہے استشراق کا۔ مستشرقین کہتے ہیں ان مغربی مفکرین کو جنہوں نے اپنی زندگیاں اسلامی تحقیقات پہ کھپا دی، اسلام پہ تحقیق کی، اگرچہ وہ خود اسلام نہیں لائے۔ اکثر مستشرقین کے لیے متعصب ہوتے ہیں، ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اسلامی ایسے لٹریچر کی تدوین کرنا کہ جس میں ہم جو ہے اچھی باتوں کے ساتھ بری باتیں بھی ملا دیں، اور ایک مسلمان اسلام کا ایک غلط رخ پڑے اور اسلام کی غلط تصویر کشی کی جائے انسانوں کے سامنے۔ تو مستشرقین کے جو اعتراضات ہے اور الحاد تو ابھی ہمیں نظر آتا ہے، اور خاص طور پر اسلامی احکامات پہ جو الحاد کے اعتراضات ہیں وہ تو ہمیں ابھی نظر آ رہے ہیں، 50-60 سال ہوئے ہیں جب سے انٹرنیٹ آیا ہے۔ لیکن استشراقی فکر بہت قدیم ہے۔ استشراقی فکر شروع ہوتی ہے صحابہ کرام کے زمانے سے، جب مسلمانوں نے صحابہ کرام نے فتح کیا شام کو، تو وہاں سے عیسائیوں نے جو ہے یہ استشراق کی تحریک شروع کی، چلو کہ میدان میں تو ہم نہیں جیتتے ان سے، مسلمانوں سے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی تلوار سے کے سامنے تو نہیں ٹک سکتے ہیں، اس لیے ہم جو ہے پروپیگنڈا کرتے ہیں، ہم سیرت پہ جو ہے اس میں ہم اپنی گند مچائیں گے، اس سے اعتراضات گھڑیں گے، قرآن کے اوپر اعتراض کریں گے، تدوین قرآن پہ کریں گے۔ تو یہ وہاں سے تحریک شروع ہوتی ہے، لہٰذا یہ 1000 سال کے اندر مستشرقین نے بہت زیادہ لٹریچر لکھا ہے، ایک ایک اسلام کے ایک ایک حکم و عقیدے پہ انہوں نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ سیرت کی اگر بات کی جائے تو سیرت پر مستشرقین نے پوری لائبریریاں لکھی ہوئی ہیں، اور اگر آپ جمع کر دیں تو ایک کمرہ ان کی کتابوں سے شاید بھر جائے، ہزاروں کتابیں اس عنوان پہ انہوں نے لکھی ہیں۔ تو یہ لٹریچر ہمارے ماڈرن کلاس میں بڑا دلچسپ سمجھا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ مولویوں سے اچھی تحقیق تو مستشرقین کرتے ہیں، لہٰذا مستشرقین کا اسلوب ذرا ان کا ایسا ہوتا ہے جس میں چرب زبانی ہوتی ہے، تو نوجوان عصری اداروں کے متاثر ہو کے اس کو پڑھتے ہیں اور اس سے اپنے اسلام کو سمجھتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے مستشرق 8 باتیں اچھی کرتا ہے، 2 باتیں وہ غلط کر دیتا ہے، اس سے پھر وہ اسلام پہ اعتراضات ان سے سیکھ لیتے ہیں۔ ذرا مجھے ٹائم بتا دیے گا، میں کچھ ہمارا یعنی کب تک ٹائم ہے، ذرا یہ بھی مجھے بتا دیں، صبح پہ ہم نے شروع کی کلاس، تو کہاں تک مجھے پڑھانا ہے یہ وقت مجھے ذرا بتا دیں۔ 8:15 تک ہے، 8:30 تک ہے؟ جی میری آواز آ رہی؟ ٹھیک ہے۔ تو تیسری قسم ہے سائنس سے پیدا شدہ اعتراضات۔ 9:15 تو بہت زیادہ ہو جائیں گے معذرت کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے سائنس سے پیدا شدہ اعتراض، یہاں میں ایک اہم ٹاپک آپ کے سامنے مختصر انداز میں رکھتا ہوں، اور وہ بہت اہم عنوان، اچھا ٹھیک ہے، یہاں شاید میری گھڑی میں مسئلہ تھا، ٹھیک ہے، 9:15 9:30 تک ہی دیکھ لیں گے، 9:30 تک، ٹھیک ہے، میں سمجھا 8 گھڑی میری جو تھی وہ پیچھے تھی ذرا۔ تو ایک اہم ٹاپک ہے مذہب اور سائنس کا، رد الحاد پہ کام کرنے والے حضرات جو ہے خاص طور پہ اس حوالے سے صحیح معلومات نہیں رکھتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ہمارے ماشاءاللہ نوجوانوں پہ رد الحاد کے حوالے سے کام کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، لیکن اصولی چیزیں نہیں پتہ ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سائنس کو اسی طرح نہیں سمجھا ہوتا،
اور ساتھ ساتھ مذہب کا، علم کلام کا مقدمہ پتہ نہیں ہوتا، تو اونٹ پٹانگ قسم کا وہ مقدمہ اسلام کا رکھتے ہیں، اور جو ہے فائدے کے بجائے نقصان پھیلاتے ہیں معذرت کے ساتھ۔ سوشل میڈیا پہ بھی رد الحاد کی بڑی سطحی قسم کی محنتیں شروع ہو چکی ہے، اور ہر طرف جو ہے یہ محاذ سرگرم ہو چکا ہے، ہر ایسا بندہ رد الحاد کا عنوان تو بڑا ہی حساس عنوان ہے، ہمارے ذات تو کہتے ہیں کہ عقائد کے عنوان میں بھی ہر بندہ نہیں جا سکتا۔ اب یہ ہوتا ہے کہ ایک دو کتابیں پڑھ لیتے ہیں، دو تین اعتراض کے جوابات کہیں سے پڑھ لیے، اور ماشاءاللہ یعنی مناظرے شروع کر دیتے ہیں ملحدین کے ساتھ مکالمات۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ معاف کرے خود بھی تشکیک کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اپنے آڈینس کو بھی پریشان کر دیتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے کہ اس میں ایک بڑی چیز ہے سائنسزم کا عنوان، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سائنس اگرچہ مذہب سے نہیں ٹکراتی، ذہن میں رکھیے کہ مذہب سائنس کا اصلاً کوئی تصادم نہیں، کیونکہ سائنس جو ہے تجربے مشاہدے سے، آبزرویشن سے، اور جو ہے مشاہدے سے، تجربے سے جو ہے وہ اس کا دائرہ کار وہ ہے۔ اور مذہب کا بنیادی ٹاپک جو ہے وہ مابعد طبیعات ہے، یعنی مشاہدے تجربے سے اوپر جو ہے ذریعہ علم ہے اس کا، مابعد المشاہدہ تجربہ، یہ مابعد طبیعات جسے کہتے ہیں میٹا فزکس۔ ان میں تو کوئی ٹکراؤ نہیں ہو سکتا، جس طرح کہ آپ کہہ لیں کہ ایک بحری جہاز ایک ٹرین سے نہیں ٹکرا سکتی، اس کا سمندر کا دائرہ کار ہے، اس کا زمین کا ہے، تو اس طرح۔ لیکن اس وقت عالمی ملحدین جو ہے، اور اسی طرح ہمارے دیسی ملحدین جو ہے، وہ سائنس کو بطور ٹول کے مذہب کے خلاف استعمال کرے۔ دیکھیں یہ تحقیق ہے، سائنس تو اس چیز کا انکاری کہ سائنس میں تو خدا کا وجود ہی نہیں ہے، اللہ معاف کرے، سائنس نے پروف نہیں دی خدا کے۔ تو بات یہ ہے کہ سائنس کا دائرہ کار ہی نہیں ہے مابعد طبیعات کو، وہ تو مشاہدہ تجربے سے آگے کہتی ہے کہ اس سے آگے میرا ٹاپک نہیں ہے، لیکن وہ سائنس کو اس طرح استعمال کرتے کہ مابعد المشاہدہ کسی چیز کا وجود ہی نہیں ہے۔ یہ جو پوزیشن ہے سائنس کی، یہ جو ہے درست نہیں ہے، سائنس کی پوزیشن ہو ہی نہیں سکتی۔ سائنس کی پوزیشن یہ ہونی چاہیے کہ مشاہدہ تک دائرہ کار ہے میرا، اور اس سے اوپر جو ہے وہ میرا دائرہ کار نہیں، میرا موضوع بیس نہیں ہے، بس ختم۔ جہالت کا اقرار ہونا چاہیے سائنس کی طرف سے، جو ہوتا رہا ہے شروع میں۔ لیکن اب یہ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو چیز مشاہدے میں آ جائے، انسان کی آنکھوں میں آ جائے، تجربے میں آ جائے، وہ چیز ہے، ورنہ اس کے علاوہ مذہب مغیبات ہے، آخرت ہے، یعنی وحی ہے، نبوت ہے، خدا ہے، اور جو ہے قیامت ہے، یہ تمام چیزیں وہ مابعد المشاہدہ ہونے کی وجہ سے اس کا انکار کیا جاتا ہے، سائنس کو بطور ٹول اور ہتھیار کے استعمال کر کے۔ تو اسے کہتے ہیں سائنس ازم کا رویہ۔ تو ذہن میں یہ رکھیے گا کہ حقیقتاً اصلاً جو ہے مذہب اور سائنس کا تصادم نہیں ہے، لیکن زبردستی کروایا جاتا ہے، جو کہ علمی رویہ نہیں ہے، یہ ہرگز علمی رویہ نہیں ہے، اور یہ جو ہے غلط رویہ ہے۔ ایک اس میں عنوان مذہب اور سائنس میں کہا جاتا ہے کہ کیا سائنسی جو ایجادات ہیں، تین چیزیں اس میں، دوسرا عنوان مذہب سائنس کا یہ ہے، میں اب زبانی آپ کو بتا رہا ہوں، آگے ہم نے الگ سے سلائڈ لکھی ہے، اس میں پھر شاید ہم پہنچ نہ پائے، ٹائم لگ جائے گا۔ اس میں دوسرا عنوان یہ ہے، کیا جدید سائنس اور قرآن میں تطبیق ہے یا تضاد ہے؟ آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ کتنا اہم ٹاپک ہے، اگر کسی نے اس پہ کچھ مطالعہ کیا ہے یا کسی کو دلچسپی ہے، کوئی ہماری بہن اس عنوان کو پڑھتی ہے، تو ان کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا میں ایک اہم ٹاپک آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ہمارے بعض حضرات نے تو یہ رویہ اپنایا کہ بھی سائنس کی کوئی چیز قرآن کے مذہب اور قرآن سے بالکل موافق ہو ہی نہیں سکتی، تو انہوں نے جہاں سائنس کی درست بات بھی نظر آئی ہے، جسے لا آف سائنس کہا جاتا ہے، جو مشاہدے پہ مبنی ہوتی ہے، اس کا بھی انکار کر دیا، اسی مذہب کے خلاف کھڑا کر دیا، جس کا نتیجہ زیادہ اچھا نہیں نکلا۔ میں نے آپ کو بتایا یہی کام عیسائیوں نے کیا تھا سائنس کے ساتھ۔ لیکن بہرحال میں یہ بات سمجھے کہ سائنس جو ہے اس کی تمام چیزیں پکی ٹھکی نہیں ہوتی، سائنس میں تین قسم کی چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے ہائپوتھوسس، جسے مفروضہ کہا جاتا ہے، یہ مفروضہ تو اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی، جیسے ڈارونزم میں ایک مفروضہ ہے، لیکن اللہ معاف کرے اسے بھی اس وقت ایک قانون بنا کے پیش کرنا ہے، حالانکہ اس کی کوئی علمی حیثیت نہیں، مفروضہ ہے، ایک خیال ہے، تخیل ہے۔ دوسری چیز ہوتی ہے تھیوری سائنسی، جس میں کچھ جو ہے مشاہدات یہ ہوتے ہیں ناقص درجے کے، یعنی اس میں کچھ ابھی اپڈیٹنگ چل رہی ہوتی ہے، سائنس کی نظر میں بھی اس کی حیثیت یعنی مکمل پکی ٹکی نہیں ہوتی۔ اور تیسری چیز ہوتی ہے لا آف سائنس، جو مشاہدے پہ مبنی ہوتی ہے، اور مذہب بھی اس کا انکار نہیں کرتا، اسے ہم مذہب میں علم الکلام میں دلیل عقلی قطعی کہا جاتا ہے، اور یہ کسی بھی قرآن و حدیث کے ساتھ دلیل عقلی قطعی ہو اور دلیل نقلی قطعی ہو، شبری تھانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے انتباہات میں کہ دلیل نقلی قطعی ہو، دلیل عقلی قطعی ہو، اس میں کوئی تعارض، کوئی ایک مثال موجود نہیں ہے، یہ اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے۔ تو بہرحال تھیوری یا ہائپوتھوسس یا ٹکرائے اسلام کے ساتھ، تو ہم اس میں یہ سائنسی مفروضے اور سائنسی نظریات کو ریجیکٹ کر دیں گے،
لیکن لا آف سائنس اگر آتی ہے مشاہدے پہ مبنی ہے اور قرآن سے اس کی کوئی گنجائش آیت سے نکلتی ہے، تو اس میں ہم قرآن کو تابع نہیں، قرآن کو مطبوع بنا کے اس طرح ہم یہ بات کر سکتے ہیں، توافق کر سکتے ہیں کہ قرآن نے تو 1400 سال پہلے بتایا تھا، اگر یہ لا اگر درست ہے تو ابھی انسان یہاں تک جا کے پہنچا ہے۔ تو یہ انتہائی اصولوں پر مبنی میں نے آپ کے سامنے مختصر گفتگو کی ہے، ٹو دی پوائنٹ، لیکن اس عنوان پہ کافی کچھ لکھا جا چکا ہے، میں اکثر لکھتا رہتا ہوں، میرے جو مضامین فیس بک پر شیئر ہوتے ہیں، واٹس ایپ میں، تو میری چیزیں اس پر کافی اس حوالے سے اس لیے میں لکھتا ہوں کہ اس حوالے سے جہالت بھی بہت زیادہ عام ہے اور لوگوں کو مذہب کا مقدمہ صحیح طرح پتہ نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ پھر کسی الگ موضوع مستقل اس کا ہوتا ہے تو پھر اس میں آپ کو تفصیلات میں بتاؤں گا۔ اچھا، چوتھا قسم کا اعتراض ہمارے ہاں معاشرے میں ہے نفسیاتی عوارض اور ذاتی فرسٹریشن، یا یعنی آپ کے لیے ٹینشنوں کی وجہ سے، مایوسی کی وجہ سے، معاشرتی رویے کی وجہ سے اعتراضات پیدا ہوتے ہیں۔ اچھا، ہمارے ہاں تو الحمدللہ مسلم معاشرہ ہے، لیکن ایک تضاد ہے کہ ایک مسلمان تو ہے، اسلام تو ہے، لیکن مسلمان نہیں ہے معذرت کے ساتھ، یعنی اسلام پایا جا رہا ہے، اسلام کا نام لینے والے موجود ہیں، لیکن وہ صحیح معنی میں مسلمان نہیں ہے، یعنی اسلامی احکام پر عمل نہیں ہو رہا، اسلام معاشرے کے اندر یعنی برائیاں بہت زیادہ ہے۔ تو اس سے بھی ایک خاص طور پر اگر کوئی نو مسلم ہو تو وہ تو بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ ابھی ہمارے پاس یہاں طارق روڈ سے ایک شخص آیا، انہوں نے بتایا کہ ان کے ماموں نے جرمنی میں جا کے کسی عیسائی خاتون سے شادی کی، اس کو مسلمان کر کے، وہاں پر انجینئر ہے، تو وہ جب تک وہ خاتون جرمنی میں رہی تو وہ مسلمان تھی اور صحیح طرح وہ قرآن حدیث کو مطالعہ بھی کر رہی تھی، نمازیں پڑھ رہی تھی پکی۔ پھر وہ ماموں جان ان کو یہاں لے آئے پاکستان میں کسی شہر میں، یہاں انہوں نے کچھ بازاروں میں جا کے، مارکیٹوں میں جا کے صورتحال دیکھی، تو انہوں نے کہا بھائی مجھے واپس جرمنی میں جانا ہے، تو جرمنی واپس جا کے اللہ معاف کرے اسلام انہوں نے چھوڑ دیا، اور اس خاتون نے یہ کہا کہ کیسا اسلام ہے جو مسلمانوں کی تربیت نہیں کرتا، نعوذ باللہ۔ تو یہ صورتحال بھی ہے، تو ہم اس میں یہ سمجھاتے ہیں کہ بھائی اسلام دلیل ہے، مسلمانوں کا عمل دلیل نہیں ہے، مسلمانوں کا عمل کوئی پروف نہیں ہے۔ مسلمانوں نے جب اسلام پہ عمل کیا تو ان کا معاشرہ پاکیزہ ہو گیا، جب مسلمانوں نے چھوڑا، کیونکہ مسلمان کو ہم یہ دعویٰ تو نہیں کیا کہ مسلمان سارے فرشتے ہیں، جو اسلام لائے، گناہ تو کا ہو سکتا ہے، بد اخلاقیاں ہو سکتی ہیں، چوری چکاری، فریب ہو سکتا ہے، تو بہرحال فتنوں کی وجہ سے انسان مسلمان جو ہے بدعمالی کے شکار ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام میں پر کوئی قضا لگائی جائے۔ اچھا، پیچھے خیر میں بتا چکا ہوں کہ مایوسی سے بھی ایک الحاد فلٹرس پہ بات ہو چکی ہے، تو نفسیاتی عوارض ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ایک شخص مذہب سے دور ہو جاتا ہے۔ اچھا، ہم نے کافی غور کیا، ہمارے جو حضرات ہوتے ہیں اس میٹنگ کی، تو سائیکولوجیکل جو مسائل ہے اس وقت معاشرے میں بڑے عام ہیں، اس کی وجہ بیماریاں بھی ہوتی ہیں، بسا اوقات ٹینشنیں ہوتی ہیں، جدید ظاہر سی بات ہے، ماڈرن زمانہ ہے، ہر ایک بندے کو جو ہے آگے بڑھنے کی دھن ہے، تو جس میں وہ انسان اپنا نہ روحانی خیال رکھتا ہے، نہ جسمانی خیال رکھتا ہے، نہ ذہنی خیال رکھتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے۔ تو اس نفسیاتی مسائل بسا اوقات ایسے ہوتے ہیں جو ماہر سائیکولوجسٹ کے پاس جا کر، ماہر نفسیات کے پاس جا کے انسان علاج کرائے، تو اس طرح کی جو ہے، معذرت میری آواز نہیں آ رہی، ذرا کنفرم کریں میری آواز آ رہی ہے؟ میسج آیا کہ وائس نہیں آ رہی۔ اچھا، اب کچھ بہتر ہوئی؟ اچھا اچھا، معذرت، اب آ رہی ہے، مناسب آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، جزاک۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ مایوسی سے بھی بہت سارے یہ نفسیاتی عوامل کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں مسائل اشکالات بہت عام ہیں، اور بسا اوقات نفسیاتی مسئلہ بھی ہوتا ہے جو ماہر نفسیات کے پاس جا کے اسے حل کروانا چاہیے، اس کی وجہ سے بھی انسان جو ہے حدیث النفس کا وسوسے کا شکار ہو جاتا ہے، اور انتہائی وسوسے اس کو دن رات آتے ہیں، پھر وہ وسوسے مذہبی قسم کے بھی ہوتے ہیں، اور اس انسان کو جو ہے وہ مذہب سے بھی دور لے جاتے ہیں۔ تو بہرحال اس چیز کا علاج پھر انسان جو ہے وہ اپنے ماہر نفسیات سے بھی کروائیں، بس اوقات یعنی ماہر نفسیات سے بھی کرائیں، روحانی علاج بھی کرائیں، علماء کرام سے بھی علاج کرائیں، تو انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو شفا دے دیتے ہیں، پھر اس کے مذہب سے متعلق بھی تشکیک دور ہو جاتی ہے، شکوک و شبہات۔ پانچویں قسم فرقہ پرستی کی تسکین کے لیے رچائے جانے والے اعتراضات، اللہ معاف کرے،
بس اوقات انسان اپنی فرقہ پرستی میں، یعنی اپنے فرقے کو درست ثابت کرنے کے لیے وہ قرآن و حدیث کی غلط تشریح کر دیتا ہے، جو الحاد کی سبب بن جاتی ہے، الحادی اعتراضات۔ یہ بھی ایک اہم سبب ہے۔ اچھا، جدید الحاد کے اسباب و محرکات کی بات کی جائے تو میں بس زبانی پڑھ رہا ہوں، آپ خود غور کر لیجئے گا، سمجھ آپ کو آ جائیں گے تمام اسباب۔ نمبر ایک، سائنس، فلسفہ، مادیت پر مبنی مغرب سے درآمد شدہ لٹریچر میں انہماک۔ نمبر دو، مغربی تہذیب و تمدن، فیشن کی نقالی۔ یہ ایک بڑی وجہ تو فیشن کی نقالی بھی ہے، کیونکہ مغربی تہذیب و تمدن کا اثر یہاں پہنچتا ہے۔ مغرب میں جو بھی چیز ہوتی ہے نا، تہذیب ہو اس کی، حتیٰ کہ اس کی ٹیکنالوجی بھی، کیونکہ ساری ٹیکنالوجی اقداری نہیں ہوتی، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر ٹیکنالوجی کے اندر کوئی اس کا مقصد وضع نہیں ہوتا، لیکن اکثر بعض ٹیکنالوجی ایسی ہیں جس کے اندر اقداریات ہوتی ہے، ویلیو ہوتی ہے، اس ٹیکنالوجی انسان کے فکر پر اثر انداز ہو جاتی ہے۔ یہ بڑی بحث ہے مفکرین کی کہ جدید ٹیکنالوجی میں ویلیو ہے کہ نہیں۔ بہرحال یہ ایک تحقیق کی عنوان ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔